باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عوام اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ کورونا جس انداز سے دوسری لہر پھیل رہی ہے اور پوری ریاست میں، پورے ضلع میں اور پٹکل تعلقہ میں جو حالات درپیش ہیں، اس میں مجلس اصلاح و تنظیم کے صدر صاحب، جنرل سیکرٹری اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی، تنظیم کووڈ کیئر کمیٹی، جس کے کنوینر جناب لنکا عمران صاحب ہیں، معاون کنوینر جوائنٹ کنوینر مٹا صادق صاحب۔ تو ان لوگوں نے گزشتہ کئی دنوں سے مسلسل، خصوصاً تنظیم کے صدر سیکرٹری کی قیادت میں اور نگرانی میں، دن رات ایک کر کے جو ہے اس کے اوپر قابو پانے کے لیے مختلف اقدامات کیے ہیں۔ لوگوں کے اندر یہ باتیں ہیں عموماً کہ تنظیم کیا کر رہی ہے، اس بارے میں میڈیا سے انٹریکشن نہیں ہوتا، لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ میڈیا میں بہت زیادہ پبلسٹی کرنے سے ٹیکنیکل اور مسائل زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ عوام کو ہم یقین دلاتے ہیں اور آپ کو بھروسہ رکھنا چاہیے کہ آپ کا ادارہ، مرکزی ادارہ، عوام کے اور پورے بھٹکل کے شہریوں کے لیے خدمت انجام دینے، اس پینڈیمک میں اپنی خدمت انجام دینے کے لیے پوری طرح سرگرم ہے۔ ڈپارٹمنٹ لیول پر کام جو کچھ کرنا ہے کر رہے ہیں، لیکن صرف ڈپارٹمنٹ لیول کو مت دیکھیے، ہمارے لیے پرائرٹی جو ہے اس وقت صحت ہے۔ صحت کی جو کیفیت ہے، لوگوں کو علاج معالجے کی سہولتیں فراہم کرنا اور اس میں مسائل پیدا نہ ہو، اس کی کوشش کرنا ہماری پرائرٹی ہے اور ہم لوگ اس ضمن میں زیادہ منہمک ہیں۔ یہ نہیں کہ ڈپارٹمنٹ کے معاملات چھوڑ کے بیٹھے ہیں، لاک ڈاؤن جو آج رہے گا کل ختم ہو جائے گا، لیکن یہ پینڈیمک اب تیسری لہر، اب ہم نے جو کوششیں کی گزشتہ 2-3 ہفتوں سے مسلسل کوششیں کی، اور ویمن سینٹر میں ہمارا کووڈ کیئر سینٹر بنانے کی ہم نے پہل کی اور کافی کام آگے بڑھ چکا تھا، لیکن وہاں ٹیکنیکل ہچ آ گئی، سرکاری قوانین ہیں، اس وجہ سے ہم جو ہے تھوڑے لاچار ہو گئے۔ اس کے بعد الحمدللہ ہیلتھ کیئر لائف کیئر ہاسپٹل والوں نے آگے بڑھ کر ہمارا ساتھ دیا، اور ان کے توسط سے ان کا ہی ہاسپٹل کا ایک ایکسٹینشن کہیں فیسلٹی جو ہے تنظیم کے پورے تعاون سے، تنظیم کے پورے اشتراک سے وہاں پہ قائم کی جا رہی ہے۔ صرف کووڈ کیئر سینٹر ہے یہ، اس میں انیشیل اسٹیج کے جو پیشنٹس ہوں گے ان کو یہاں رکھا جائے گا، نان کریٹیکل جو پیشنٹس ہوں گے ان کو ایڈمٹ نہیں کیا جائے گا۔ ہاسپٹل کی جو فیسلٹیز ہیں اس پر ہم زیادہ تفصیل نہیں بولیں گے، انشاءاللہ جتنے بھی پیشنٹ آئیں گے ان کو جو ہے اطمینان بخش سروس دینے کی کوشش کی جائے گی۔ ہمارے پاس ڈیڈیکیٹڈ 2 ڈاکٹرس ہیں، ایک اس پر ایک فزیشین کی نگرانی بھی ہوگی، اور نرسنگ اسٹاف، ٹرین نرسنگ اسٹاف، اور اس سے پہلے کام کیا ہوا تجربہ رکھنے والا اسٹاف ہمارے پاس موجود ہے۔ اور اس وقت کے حالات کو دیکھتے ہوئے، لوگوں کی جو ہے معاشی کیفیت اور ساری چیزیں دیکھتے ہوئے، پرائیویٹ ہاسپٹل میں جو چارجز ہوتے ہیں اس کے بالمقابل بہت ہی کفایتی اور ریزنیبل چارجز کے ساتھ یہاں پہ ٹریٹمنٹ دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اس کے علاوہ لائف کیئر کے سلمان صاحب اور ان کے پارٹنرز، ہمارے تنظیم کے وائس پریزیڈنٹ عاتق الرحمان صاحب، پھر مینگلور سے ارشد محتشم، یونس قاضیہ صاحب اور ہمارے قوم کے بہت سارے ذمہ داران اس کے پیچھے مسلسل ہمارا تعاون کر رہے ہیں، اس پر نگرانی رکھے ہوئے ہیں۔ اور آج ہم نے الحمدللہ اوپر جو فیسلٹی لائف کیئر ہاسپٹل کے اوپر جو فیسلٹی بنی ہے وہ بھی دیکھیے، ہمارے اس بلڈنگ کے مالک جناب صدیقہ انصار صاحب نے اپنے ذاتی فلیٹس جو ہیں انہوں نے عاریتاً ہم کو دیے ہیں۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، وہ اپنے بچوں کے لیے خصوصی طور پر انہوں نے اس کے لیے مخصوص رکھا ہوا تھا، ریزرو رکھے ہوئے تھے، اس کو جو ہے انہوں نے عوام کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے بڑی قربانی کے طور پر انہوں نے، ابھی اس کا افتتاح بھی نہیں ہوتا، وہ جا کے رہے بھی نہیں تھے، بالکل اس سے حالت تھی کہ انہوں نے ہم کو جب تک ضرورت ہو اس کو استعمال کرنے کی اجازت دے دی۔ ہم اس کے لیے ان کی قربانی کو ہم بھول نہیں سکتے، اور ہمارے جو ذمہ داران ہمارا جو ساتھ دے رہے ہیں، اور جس طرح مالی طور پر، مورلی، اور جس طرح بھی تنظیم کا جو ساتھ دے رہے ہیں اس کے لیے جو ہے تنظیم بہت ہی ان کی ممنون و مشکور ہے۔ عوام کو ہم یقین دلانا چاہتے ہیں کہ جتنی زیادہ سہولت ہم پہنچا سکتے ہیں، جو ہمارے بس میں ہے، جو پاسبل ہے، اس انداز سے ہم اس کو آپ کو پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اور
جو موبائل کلینک کی جو سہولت پہنچائی ہے، اس سے سب واقف ہیں، استفادہ ہو رہا ہے، یہ سہولت بھی اپنی جگہ جاری رہے گی. اور لائف کیئر ہاسپٹل کے تعلق سے ایک چھوٹی سی وضاحت یہ ہے کہ نیچے جو ان کا ہاسپٹل ہے وہ ریگولر ہاسپٹل چلے گا، صرف کووڈ پیشنٹس کو ہی وہ الگ رکھا جائے گا، نان کووڈ پیشنٹس جو ہے نیچے دیکھنے کا ان کا سلسلہ جاری رہے گا. ہمارے اس پینڈیمک میں عوامی صحت کے لیے مفید کام کرنے میں جو بھرپور تعاون دیا جا رہا ہے، اس میں INF انڈین نوائد فورم اور بڑکل مسلم خلیج کونسل اس کا بڑا یوگدان ہے. ان کا جو ہے بہت زیادہ تعاون ہے. اور یہ ایسا نہیں کہ ایک فون اور کر کے بیٹھ گئے 2 دن نہیں، 24 گھنٹے یہ تنظیم کے ذمہ داران کے ساتھ انٹریکشن کر رہے ہیں، کمیٹی کے ساتھ بھی اور صدر اور جنرل سیکرٹری کے ساتھ بھی. یہ لوگ رات دن 24/7 کہہ سکتے ہیں آپ، اس طرح اس میں مصروف ہیں. اس لیے امید کی جاتی ہے. اب یہ جو کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تقریباً سیکنڈ لہر کا دور ختم ہو رہا ہے، زور ٹوٹ رہا ہے، اب ہاسپٹل نہیں. ہماری تیاری تیسری لہر کے لیے سمجھیے اس کو. اب 2-3 مہینوں بعد جو تیسری لہر کے جو شکوک ظاہر کیے جا رہے ہیں، دوسری لہر کے تعلق سے جو پیشین گوئیاں تھیں وہ سچ ثابت ہوئیں. اب تیسری لہر کی بات ہو رہی ہے، اس کے لیے اس کی تیاریاں ہیں. اور انشاءاللہ جتنی ایمرجنسی پہلی ابتدائی مرحلے میں جتنی سہولت پہنچانے کی ضرورت تھی اس کی پوری تیاریاں کر لی گئی ہیں. اور ویل اکوپ اور ویل ڈیڈیکیٹڈ اسٹاف کے ساتھ جو ہے ہم اس کام کو آگے بڑھا رہے ہیں، جس کا افتتاح آج ہمارے وہ شہر کے قاضی صاحبان کی دعا سے مختصر سی تقریب میں، کیونکہ اس کو بہت ہم لو پروفائل میں رکھنا چاہتے ہیں. یہ کوئی شان و شوکت کی بات نہیں ہے، یہ ایمرجنسی اور لوگوں کی تکلیف دور کرنے کے لیے کی جانے والی سہولت ہے. اس کے لیے اس کو ہم زیادہ پبلسٹی اور اس کے چکر میں نہ جاتے ہوئے ایک سادہ سی تقریب میں آج شام عصر میں اس کا افتتاح ہو گیا ہے. انشاءاللہ کل سے جو ہے یہاں پیشنٹ داخل کیے جائیں گے، یا وہ داخل کرنا نہ کرنا وہاں جو ڈاکٹرس ہیں ان پر ڈیپینڈ ہے کس طرح کے پیشنٹ ہوں گے. داخل کرنا ہے آئسولیشن وارڈ میں رکھنا ہے یا اگلی تو تھوڑی زیادہ ضرورت کے حساب سے دوسرے وارڈ میں رکھنا ہے، یہ طے کریں گے. ہمارے پاس اس وقت جو ہے 10 بیڈ کی سہولت ہے، جی 12 بیڈ کی سہولت ہے. اور ضرورت پڑنے پر ہم اس کو کچھ ایکسٹینشن بھی کر سکیں گے. اور 2-4 دن میں جو سہولت جس طرح کی صورتحال بنے گی، ہم تقریباً تمام لوگوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے یا صرف اس کے لیے ایسا نہیں ہے، تمام لوگوں کے لیے جو ضرورت ہوں گے ڈاکٹر کی سلیکشن پہ. اور وہ کمیٹی ہے، اور اس کام کے لیے ہر شعبے کے لیے ایک کمیٹی کی گئی ہے. اس TCC یا کووڈ کیئر سینٹر کی جنرل کمیٹی کے جو کنوینر، جیسے کہ میں نے کہا لنکا عمران صاحب ہیں، مٹا سادی صاحب جوائنٹ کنوینر ہیں، پھر اس کے دوسرے شعبہ جات کے الگ الگ کنوینر ہیں. آپ کو لوگوں عوام کو جس قسم کی کوئی ضرورت ہوگی اس حساب سے کانٹیکٹ کریں، کنوینر سے، صدر سے، سیکرٹری سے، جنرل سیکرٹری سے یا معاون کنوینر سے. انشاءاللہ ہم جو ہے آپ کا بھرپور جو ہے تعاون چاہتے ہیں اس معاملے میں. کہ ہاں ایک بات اور، ویمن سینٹر کے تعلق سے ہمیں سہولت جو محترمہ خدیجہ صاحبہ نے فراہم کی تھی، ان کے وہ پوری بلڈنگ انہوں نے ہم کو دی تھی، لیکن ٹیکنیکل وجہ سے ہم اس کو یوٹیلائز نہیں کر سکے. ہم تنظیم کی طرف سے ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ جب بھی ضرورت ہوگی وہ اسی طرح، اس سے پہلے بھی انہوں نے ہم کو ایک بلڈنگ فراہم کی تھی، آئندہ بھی وہ سہولت ہمیں فراہم رہے گی، ہم اس کی امید کرتے ہیں. لیکن اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اور زیادہ ایکسٹینشن کرنے کی، توسیع کرنے کی ضرورت نہ آئے اور یہ معاملہ جو ہے یہیں پہ ختم ہو جائے، جلد سے جلد لوگ صحت یاب ہوں اور عوام جو ہے سکون کا سانس لے سکیں. شکریہ. السلام علیکم.